میٹرک کا نتیجہ کل آؤٹ ہو رہا تھا اور تمام محلے میں ادھم برپا تھا کہ دیکھیں کون فیل ہوتا ہے اور کون پاس۔ بدقسمتی سے ہم نے میٹرک کا امتحان دے رکھا تھا اور نتیجے کا نہایت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن سچ پوچھئے تو ہم سے زیادہ بے چین ہمارے گھر والے تھے، جن کی راتوں کی نیند اور دن کا آرام حرام ہو چکا تھا۔ ہم روزانہ نمازیں پڑھ پڑھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ الہی رب، تو ہی عزت بچانے والا ہے۔ سب سے زیادہ مصیبت یہ تھی کہ ہمارا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے ماموں جان خاص طور پر کراچی سے لاہور تشریف لائے تھے۔ بھلا کوئی عقل مند ان سے پوچھے کہ آپ کراچی میں اخبارات کے ذریعے نتیجہ معلوم نہیں کر سکتے تھے، تو جناب کو لاہور آنے کی زحمت اٹھانی پڑی۔ اور یہ ماموں جان ایسے تھے کہ خدا پناہ میں رکھے، پورے گھر میں ان کو سب سے زیادہ نتیجے کی فکر تھی۔ بعض وقت تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے امتحان ہم نے نہیں خود انہی نے دیا ہے اور ان کی جان پر بن رہی ہے۔ بار بار ہم سے پوچھتے تھے، کیوں میاں پرچے تو اچھے ہوئے تھے نا؟ انگریزی کا پرچہ صحیح حل کر دیا تھا، اور آخر میں یہ لالچ کہ اگر تم پاس ہو گئے تو ایک خوبصورت سی گھڑی انعام میں دیں گے۔ ادھر ہماری یہ حالت تھی جیسے سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، وقت کسی طرح رک نہیں رہا تھا۔ بار بار سجدے میں گر کر خدا سے دعائیں مانگتے کہ یا اللہ، بس اب تجھ سے ہی آس لگائے بیٹھے ہیں، اگر فیل ہو گئے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ شاندار دعوتیں کیسے اڑائی جائیں گی؟ قیمتی تحفے ہمیں کیسے ملیں گے؟ اف خدایا رحم کر، ہمیں کسی نہ کسی طرح پاس کر دے۔ رات بھر ایک پل کے لیے بھی ہماری آنکھ نہ لگی۔ رات کو 12 بجے تک اخبار آ جائے گا اور ہماری قسمت کا فیصلہ دے دے گا، لیکن افسوس کہ کوئی اخبار والا ہمارے محلے میں نہ آیا۔ صبح 4 بجے ہم بستر سے اٹھے، سوچا کہ خود ہی جا کر اخبار خرید لائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ماموں جان غسل خانے میں غسل فرما رہے ہیں۔ دیکھتے ہی پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ یا اللہ، یہ تو 8 بجے اٹھنے کے عادی تھے، آج 4 بجے ان کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ آثار اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر، ہم نے اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھے اور قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں یہ خونخوار ماموں جان بھی کپڑے پہن کر تیار ہو گئے اور کہنے لگے، ہاں بھائی، ذرا اپنا رول نمبر ایک مرتبہ پھر بتاؤ، میں اخبار خرید لاؤں۔ ہم نے جلدی سے اپنے ایک ہم جماعت کا رول نمبر بتا دیا، جس کے اوپر یقین تھا کہ وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا، اور فوراً نڈھال ہو کر پلنگ پر گر پڑے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد دھماکے کے ساتھ باہر کا دروازہ کھلا۔ ماموں جان خوشی سے ناچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ آتے ہی ہم سے گلے مل گئے اور چلا چلا کر اعلان کر دیا کہ میرا بیٹا فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بس جناب، پھر کیا تھا، پورے گھر میں ایک زلزلہ آ گیا۔ ابا جان نے ہماری پیٹھ ٹھوکی، امی نے سینکڑوں بلائیں لیں، دادا جان نے بھی اپنے پوپلے منہ سے خدا کا شکر ادا کیا، چھوٹے بہن بھائی خوشی کے مارے بے تحاشا اچھلنے کودنے لگے۔ امی جان بار بار کہہ رہی تھی، میرے لال نے محنت بھی تو بہت کی تھی، ساری ساری رات پڑھتا تھا، جب دیکھو کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جب یہ زلزلہ ذرا تھما تو ہم نے چھپکے سے اخبار اٹھا کر اپنا رول نمبر تلاش کیا، مگر امید کے مطابق رول نمبر موجود ہی نہ تھا۔ لیکن کیا مجال جو ہم نے ذرا بھی پریشانی کا اظہار اپنے چہرے سے ہونے دیا ہو۔ سب کے ساتھ خوشی میں برابر شریک رہے۔ ماموں جان نے فوراً بازار سے ڈھیر ساری مٹھائیاں منگوائی اور ہمارے آگے رکھ دی کہ لو بیٹا کھاؤ، شام کو تمہارے سب دوستوں کی بھی ہماری طرف سے دعوت ہے۔ تمام محلے میں یہ خبر آگ کی مانند پھیل گئی کہ ڈپٹی صاحب کے صاحبزادے فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے ہیں۔ لوگ جوک در جوک ہمیں دیکھنے کے لیے آنے لگے، جیسے ہمارے سوائے دنیا میں کبھی کوئی فرسٹ ڈویژن میں پاس نہیں ہوا۔ ہمارا یہ حال تھا کہ دل ہی دل میں سخت شرمندہ تھے۔ دل بار بار یہ سوچتا کہ آخر یہ خوشی کتنی دیر کی ہے، جلد ہی بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ شام تک تمام رشتہ داروں اور عزیزوں سے ہمارا گھر بھر چکا تھا۔ ہر شخص مبارکباد دے رہا تھا۔
ہم دلہا بنے بیٹھے تھے اور دل ہی دل میں جل تو جلال تو آئے بلا کو ٹال تو کا وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ ٹی پارٹی کا انتظام ہو چکا ہے اور ہمارے دوست بس آنے ہی والے ہیں۔ اگر کسی نے بھانڈا پھوڑ دیا اور ہمارا صحیح رول نمبر بتا دیا تو سوائے خودکشی کے کوئی اور چارہ نہیں۔ لرزتے کانپتے ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے جہاں ایک میز پر ڈھیر سارے تحفے رکھے تھے۔ ماموں جان کی دی گئی گھڑی بھی جگمگا رہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان کے ایک دوست حکیم صاحب اخبار ہاتھ میں لیے چلے آ رہے ہیں۔ آتے ہی بولے، لو بھائی، ہمارا بھانجا بھی پاس ہو گیا۔ ماموں جان نے پوچھا، کون سی ڈویژن میں؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، فرسٹ ڈویژن میں 645 نمبر حاصل کیے ہیں بدخوردار نے۔ یہ سن کر ماموں جان چونک گئے اور کہا، 645 نمبر تو میرے بھانجے کے بھی ہیں۔ حکیم صاحب نے ہم سے پوچھا، بیٹا تمہارا رول نمبر کیا ہے؟ بھلا بتائیے ہم کیا جواب دیتے؟ آخر جب دیکھا کہ اب چھٹکارا مشکل ہے تو اپنا رول نمبر بتا دیا۔ انہوں نے اخبار میں یہ رول نمبر دیکھا تو سخت حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ارے صاحب، یہ رول نمبر تو اس میں ہے ہی نہیں۔ اتنے میں تمام گھر اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سے نہ پوچھئے، بس اتنا یاد ہے کہ جب ہوش آیا تو نہ وہ تحفے تھے، نہ وہ گھڑی، نہ پھولوں کے ہار، نہ مٹھائی کی ٹوکریاں۔ ماموں جان تیش کے عالم میں ہمیں گھور رہے تھے اور بچے ہمارا منہ چڑھا رہے تھے۔